بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ اب کر رہے ہیں اب ہم لوگ ایجوکیشن کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں ہم کر رہے ہیں برطانوی نظام میں تعلیم کی خصوصیات۔ 1813 کا جو چارٹر ایکٹ تھا، کل ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ لارڈ میکیلے نے کچھ سفارشات پیش کیں اور جس کی روشنی میں جو ایجوکیشن پالیسی بنی اس کو بینٹنگ ریزولیشن کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اور یہ 7 مارچ 1835 میں اس کو منظور کیا گیا۔ اس ریزولیشن کے جو ہم خد و خال ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا کیا تھا؟ سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم اور سائنس کا فروغ ہے، صرف مغربی علوم اور سائنس کا فروغ ہے۔ آئندہ سے ملک کی سرکاری زبان فارسی کی بجائے انگریزی ہوگی، ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب یہ کہا گیا کہ 1 لاکھ جو ہے ہندوستانیوں کی تعلیم پہ خرچ کیا جائے گا، اس میں یہ تھا کہ فارسی اور مشرقی علوم کے احیاء کے لیے بھی تھوڑی بہت کوشش کی جائے گی، لیکن یہاں پہ اس کو جو ہے وہ سرے سے ہی ختم کر دیا۔ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی ہوگا۔ مشرقی علوم کی اشاعت پر آئندہ کوئی رقم خرچ نہیں کی جائے گی۔ تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ یہاں پہ سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا، کیونکہ پورا نظام حکومت چلانے کے لیے افراد یہیں سے لینے تھے۔ خاص طور پر نچلی سطح کے انتظامی عملے کی فراہمی قرار پایا۔ آفیسر بھرتی کرنا نہیں تھا مقصد، یہاں پہ نچلا جو انتظامی عملہ تھا ان کو، جیسے کلاس 4 کے ملازمین ہیں تو ان کی فراہمی صرف ان کا تھا یہ مسئلہ۔ میکالے کی یادداشت آئندہ برطانوی تعلیمی پالیسی کا رہنما اصول بن گئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں تعلیم کا نظام اپنی قومی اساس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ 1841 میں تعلیم عامہ کمیٹی کو ختم کر کے اس کی بجائے 1842 میں کیا کیا گیا کہ کونسل آف ایجوکیشن قائم کر دی گئی۔ تعلیم عامہ کمیٹی جو تھی، عوام کی جو تعلیم کے سے ریلیٹڈ کمیٹی تھی، اس کو ختم کر کے کونسل آف ایجوکیشن قائم کر دی گئی۔ 1844 میں لارڈ ہارڈنگ نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ سرکاری ملازمت کے لیے ان افراد کو ترجیح دی جائے گی جو کہ سرکاری اسکولوں سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ یوں سرکاری ملازمت کا اصول تعلیم کا اہم مقصد بن گیا کہ تعلیم حاصل کریں، انگریزی سیکھیں اور سرکاری جو ملازمت ہے اس کو حاصل کریں۔ اس کے علاوہ تعلیم کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں تعلیم کا مقصد جو ہے وہ کسی بھی انسان کی کردار سازی ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے جو زندگی کا نظریہ حیات ہے، اس کی تعلیم کو اس سے ہم آہنگ کرنا۔ یہاں پہ ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ آپ نے سرکاری ملازمت کے اصول کا ذریعہ صرف ہندوستان میں تعلیم بن گئی۔ اس دور میں انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کا ایک پہلو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان امتیاز اور تفریق کا آغاز بھی تھا۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو ہر میدان میں آگے بڑھایا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو اقتدار تھا وہ انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، ہندوؤں سے نہیں چھینا تھا۔ اس لیے ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ اپنا اقتدار واپس لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کے میدان میں ہندوؤں کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کے انہوں نے مواقع فراہم کیے۔ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو ختم کرنے کے لیے ملازمتوں کے لیے اخبارات میں دیے جانے والے اعلانات میں، جیسے اشتہارات ہوتے ہیں، اس میں یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ صرف ہندوؤں کو ملازم رکھا جائے گا، تاکہ مسلمان اور ہندوؤں جو ہے ان میں واضح تفریق اور فرق جو تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ تعلیمی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دور سر چارلس ووڈ کے 1854 کے ڈسپیچ مراسلے پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ڈسپیچ میں جدید تعلیم کے مقاصد کو قانونی شکل دے دی گئی، اسے منظم کرنے کا طریقہ کار واضح کیا گیا، انگریزی کو مستقل ذریعہ تعلیم کی حیثیت دے دی گئی، اور ہندوستان میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری جو تھی وہ 1854 کا جو ڈسپیچ تھا اس میں قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سیاسی اعتبار سے یہ دور مسلمانوں کے لیے مصائب اور آلام کا دور تھا۔ ایک طرف تو وہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہے تھے،
تعلیمی میدان میں یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے مایوسیوں کا زمانہ تھا۔ ان کا تعلیمی نظام ختم کر دیا گیا تھا۔ ان کے تمام مدارس غیر تسلیم شدہ قرار دے دیے گئے تھے۔ عام اور مفت عوامی تعلیم کا دور ختم ہو گیا تھا۔ تعلیم کو قابل فروخت چیز بنا دیا گیا تھا، جہاں صرف جو صاحب ثروت یا صاحب حیثیت لوگ تھے وہ صرف تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ اپنے چیپٹر میں کہ مسلمانوں میں جو تھا ہر 3000 کی آبادی پہ ایک اسکول قائم تھا، اور تعلیم جو تھی وہ مفت تھی تمام مسلمانوں، ہندوؤں، جتنی بھی وہاں پہ تھی لوگ آباد تھے ان سب کے لیے۔ اور انگریزوں نے اس کو جو ہے وہ ایک قابل فروخت چیز بنا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1813 سے 1813 سے 1854 تک کے اہم تعلیمی واقعات جو تھے وہ کیا تھے۔ پہلا کیا تھا، 1815 میں سرکاری سطح پر بمبئی ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی گئی۔ نمبر 2، 1860 میں کلکتہ ودیالیہ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا، جس کو 1819 میں کالج بنا دیا گیا۔ یہ ہندوستان کا پہلا گورنمنٹ کالج تھا جہاں کا ذریعہ تدریس انگریزی مقرر کیا گیا۔ کلکتہ کا جو کالج تھا وہ پہلا ہندوستان کا گورنمنٹ کالج بھی تھا۔ 1823 میں تعلیم عامہ کمیٹی کا عمل قیام میں لایا گیا، اور ہندی زبان کے فروغ کے لیے آگرہ میں ایک تعلیمی ادارہ کھولا گیا۔ 1828 میں کیا تھا، گورنر جنرل ولیم بنٹنگ نے مسلم مدارس کے اوقاف ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ 1836 میں نئی طرز پر ہیگلی کالج کلکتہ اور میڈیکل کالج کلکتہ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ 1844 میں ہندو کالج کلکتہ میں انجینئرنگ کی کلاسز بھی شروع کر دی گئیں، اور 1847 میں انجینئرنگ کالج ریڈ کی قائم کر دیا گیا۔ یہ 1813 سے 1830 سے 1854 تک کے کچھ تعلیمی واقعات تھے جو کہ رونما ہوئے۔ چارٹر ایکٹ 1813 ہم جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مشرقی علوم کو جو تھے بالکل ختم کر دیا گیا، انگریزی ذریعہ تعلیم تھا، اور اس سے مسلمان جو تھے ان کو ناخواندہ قرار دے دیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا تھا، ہندوؤں کو جو ہے وہ نوازا گیا، اور مسلمان جو تھے وہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ ووڈ ڈسپیچ 1854 کل ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔